ولیم شیکسپیئر، وہ شخص جس نے لفظوں کو زندگی دے دی۔ سامعین محترم، 23 اپریل کی تاریخ انسانی تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رکھتی ہے۔ آج ہی کے دن 1564 عیسوی میں انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے اسٹریٹفورڈ میں ایک بچہ پیدا ہوا اور حیرت انگیز طور پر 52 سال بعد آج ہی کے دن اس کی وفات ہوئی۔ یہ ولیم شیکسپیئر تھا، ایک ایسا نام جس کے بغیر دنیا کا ادھورا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم لکھاری کے بارے میں ہم آج بھی بہت کم جانتے ہیں۔ آج رات کہانی میں ہم اس دانائے راز کی زندگی کے ان صفحات کو کھولیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ شیکسپیئر کے والد دستانے بناتے تھے اور وہ خود ایک عام سے اسکول میں پڑھے، لیکن پھر تاریخ خاموش ہو جاتی ہے۔ 1585 سے 1592 تک شیکسپیئر کہاں تھے؟ اسے تاریخ میں دا لاسٹ ایئرز کہا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ اسکول ماسٹر تھے، کوئی کہتا ہے وہ لندن کے تھیٹروں کے باہر گھوڑے سنبھالتے تھے، لیکن جب وہ دوبارہ منظر عام پر آئے تو وہ ایک منجھے ہوئے اداکار اور ڈرامہ نگار بن چکے تھے۔ انہوں نے لندن کے گلوب تھیٹر کی بنیاد رکھی اور ایسے ڈرامے لکھے جنہوں نے ملکہ الزبتھ تک کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ شیکسپیئر کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ وہ انسان کے اندر چھپے ہوئے شیطان اور فرشتے دونوں کو دیکھ سکتے تھے۔ اگر رومیو جولیٹ لکھی تو دنیا کو بتایا کہ محبت کیسا جنون ہے۔ میکبتھ میں دکھایا کہ کیسے کرسی کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اوتھیلو میں شک کی وہ آگ دکھائی جو بستیوں کی بستیاں جلا دیتی ہے۔ شیکسپیئر کے بارے میں سب سے بڑا تنازع کیا ہے؟ ناظرین، تاریخ میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ ولیم شیکسپیئر نام کا کوئی شخص تھا ہی نہیں، یا کم از کم وہ ان ڈراموں کا اصل خالق نہیں تھا۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک عام سا انسان جس نے کبھی یونیورسٹی نہیں دیکھی، وہ شاہی درباروں، قانون اور دور دراز ملکوں جیسے اٹلی کے بارے میں اتنی باریک بینی سے کیسے لکھ سکتا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے اصل میں ایڈورڈ ڈی ویر یا فرانسس بیکن نے لکھے اور شیکسپیئر کا نام استعمال کیا۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام شواہد کا جائزہ لیں گے جو اس نظریے کے حق میں اور مخالف ہیں۔ شیکسپیئر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں واپس اپنے آبائی قصبے چلے گئے۔ ان کی وفات آج ہی کے دن یعنی 23 اپریل 1616 کو ہوئی۔ ان کی وصیت آج بھی مورخین کو حیران کر دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی جائیداد تو بیٹوں کے نام کی، لیکن اپنی بیوی کے لیے صرف ایک چیز چھوڑی: میرا دوسرا بہترین بستر، مائی سیکنڈ بیسٹ بیڈ۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا ان کے تعلقات خراب تھے یا یہ اس وقت کا کوئی رواج تھا؟ ان کی قبر پر ایک بددعا لکھی ہے کہ جو بھی میری ہڈیوں کو چھیڑے گا اس پر لعنت ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے ان کی قبر کشائی کی ہمت نہیں کی۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، پوری دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سب صرف اداکار۔ وہ اپنا کردار بخوبی نبھا کر چلے گئے، لیکن ان کے کردار آج بھی سٹیج پر زندہ ہے۔ آپ کا پسندیدہ شیکسپیئر ڈرامہ کون سا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے اس کے لکھے ہوئے ڈراموں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس نے کل 37 پلیز لکھے جنہیں 3 بڑی کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے: ٹریجڈیز، کامیڈی اینڈ ہسٹری۔ آئیے اس کے ان شاہکاروں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اسے رہتی دنیا تک امر کر دیا۔ پہلے نمبر پر ہم شیکسپیئر کا سب سے مشہور ڈرامہ ہیملٹ ڈسکس کریں گے۔ یہ ڈنمارک کے ایک شہزادے کی کہانی ہے
جس کے باپ کو اس کے سگے چچا نے قتل کر دیا تھا۔ اس ڈرامے کا سب سے مشہور جملہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی انسان کے اندرونی تذبذب کی عکاسی کرتا ہے۔ شہزادہ ہیملٹ بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ کیا بدلہ لینا اس کے تمام مسائل کا حل ہے؟ یہ ڈرامہ ہمیں انسانی نفسیات کی ان گہرائیوں میں لے جاتا ہے جہاں کوئی دوسرا لکھاری نہیں پہنچ سکا۔ اگر ہم ان کے دوسرے ڈرامے کی بات کریں تو وہ رومیو اینڈ جولیٹ، دا ٹریجڈی آف لو ہے۔ محبت کی جب بھی بات ہوگی رومیو اینڈ جولیٹ کا نام ضرور آئے گا۔ یہ اٹلی کے شہر ویرونا کے دو ایسے خاندانوں کی کہانی ہے جن کی دشمنی نسلوں پر محیط تھی۔ شیکسپیئر نے اس ڈرامے کے ذریعے یہ دکھایا کہ کس طرح سماجی نفرتیں اور خاندانی دشمنیاں معصوم محبتوں کی قربانی لے لیتی ہیں۔ یہ ڈرامہ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں اسٹیج کیا جاتا ہے اور اسے محبت کی آفاقی داستان مانا جاتا ہے۔ اگر ہم تیسرے ڈرامے کی بات کریں تو وہ میکبتھ، دا ٹریجڈی آف ایمبیشن ہے۔ اقتدار کی ہوس انسان کو کس طرح گرا سکتی ہے یہ ہمیں میکبتھ میں نظر آتا ہے۔ جب تین چڑیلیں میکبتھ کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ بادشاہ بنے گا تو اس کے اندر چھپا ہوا لالچ جاگ اٹھتا ہے۔ وہ اپنی بیوی لیڈی میکبتھ کے اکسانے پر اپنے مہربان بادشاہ کا قتل کر دیتا ہے، لیکن تاج پہننے کے بعد اسے جو سکون چاہیے تھا وہ کبھی نہیں ملتا۔ شیکسپیئر نے اس ڈرامے میں انسان کے ضمیر کی وہ تصویر کشی کی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ہمارے زیر نظر ان کا چوتھا ڈرامہ اوتھیلو، دا ٹریجڈی آف جیلسی ہے۔ ناظرین، شک وہ دیمک ہے جو مضبوط سے مضبوط رشتے کو چاٹ جاتا ہے۔ اوتھیلو ایک بہادر فوجی کمانڈر کی کہانی ہے جو اپنی بیوی ڈیسٹیمونا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن ایک حاسد کردار لیگو اس کے کانوں میں شک کا ایسا زہر گھولتا ہے کہ اوتھیلو اپنی ہی محبت کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ شیکسپیئر نے اس ڈرامے میں یہ سبق دیا کہ بغیر ثبوت کے کسی پر شک کرنا کتنا ہولناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سامعین محترم، آج کا پانچواں ڈرامہ کنگ لیئر، دا ٹریجڈی آف اولڈ ایج ہے۔ یہ ایک ایسے بوڑھے بادشاہ کی کہانی ہے جو اپنی سلطنت اپنی بیٹیوں میں بانٹنا چاہتا ہے، لیکن وہ سچی محبت اور چاپلوسی میں فرق نہیں کر پاتا۔ کنگ لیئر ہمیں سکھاتا ہے کہ جب طاقت چھن جاتی ہے اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے تو اسے رشتوں کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ انسانی دکھ اور تنہائی کی انتہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں جو انگلش بولتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ شیکسپیئر کا دیا ہوا ہے۔ اس نے انگلش زبان کو 1700 سے زائد نئے الفاظ دیے۔ الفاظ جیسے فیشنیبل، لونلی، مینیجر، آئی بال اینڈ سویگر پہلی بار اسی کے قلم سے نکلے۔ اس کے علاوہ بہت سے محاورے جیسے all that glitters is not gold اور break the ice بھی اسی کی دین ہے۔ اس لیے اسے صرف ایک لکھاری نہیں بلکہ انگلش لینگویج کا معمار مانا جاتا ہے۔ ناظرین، شیکسپیئر کی موت کے بارے میں ایک ایسی بحث شروع ہوئی جس نے پوری ادبی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کئی نقادوں کا ماننا ہے کہ ولیم شیکسپیئر نام کا کوئی شخص ان ڈراموں کا اصل خالق تھا ہی نہیں۔ اس شک کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ لیک آف ایجوکیشن، وہ ایک معمولی اسکول میں پڑھا تھا لیکن اس کے ڈراموں میں لا، فلسفی، پولیٹکس اور انٹرنیشنل جیوگرافی کی جو گہری سمجھ نظر آتی ہے وہ کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کی ہی ہو سکتی تھی۔ دا مسنگ مینوسکرپٹس، حیرت کی بات یہ ہے کہ شیکسپیئر کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک بھی اصل ڈرامہ اوریجنل مینوسکرپٹ نہیں ملا۔ دا ہڈن کینڈیڈیٹس، کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ ڈرامے اصل میں فرانسس بیکن، کرسٹوفر مارلو اور ایڈورڈ ڈی ویل نے لکھے تھے اور کسی سیاسی وجہ سے
विलियम शेक्सपियर के नाम बतौर फ्रंट मैन में इस्तेमाल किया गया और किसी सियासी वजह से विलियम शेक्सपियर का नाम बतौर फ्रंट मैन इस्तेमाल किया गया। ताहम अक्सर माहिरीन आज भी यही मानते हैं कि शेक्सपियर ही असल खालिक था, क्योंकि उस वक्त के दीगर लिखारियों ने उसे अपना हरीफ तस्लीम किया और उसके टैलेंट की गवाही दी थी। शेक्सपियर ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम अपने आबाई कस्बे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में गुजारे। उनकी वफात 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को हुई और उन्हें होली ट्रिनिटी चर्च में दफन किया गया। लेकिन उनकी कब्र आम कब्रों जैसी नहीं है, उस पर एक अजीबो गरीब इबारत लिखी है जो एक बद्दुआ की तरह मालूम होती है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. यानी जो मेरी इस कब्र को नहीं छेड़ेगा उस पर रहमत होगी, लेकिन जो मेरी हड्डियों को यहां से हिलाएगा उस पर लानत होगी। यही वजह है कि पिछले 400 सालों में किसी मौरख या साइंसदान ने उनकी कब्र को खोलने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि जब चर्च की मरम्मत भी हुई तब भी उनकी कब्र को हाथ नहीं लगाया गया। नाज़रीन, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। वो अपना किरदार बखूबी निभाकर स्टेज से रुखसत हो गए, लेकिन उनके अल्फाज आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। वो एक ऐसा आईना थे जिसमें इंसान अपना असल चेहरा देख सकता है, चाहे वो हैमलेट की सोच हो या रोमियो का जुनून। शेक्सपियर की हर कहानी हमें बताती है कि इंसान होना क्या है। आज 23 अप्रैल को उनकी बरसी के मौका पर हमें बताइए कि उनका कौन सा ड्रामा या जुमला आपके दिल के करीब है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही मजीद तारीखी दास्तानों के लिए द हिस्टोरियन को सब्सक्राइब करें।